امریکہ کس طرح تیسری دنیا کے ممالک کو جدیدیت کا جھانسہ دے کر جمہوریت کو مورا بنا کر عوام کو محکوم بنا لیتا ہے اور اپنے خواب گلوبلائزیشن کی طرف گامزن ہے۔ اس کتاب میں ایسے انکشافات کیے گئے ہیں جو یقیناً آپ کو چونکا کر رکھ دیں گے۔ اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاشی ضرب کاری کیسے کام کرتی ہے۔ معاشی ضرب کاروں کے فرائض میں شامل ہے کہ دوسری معیشتوں کو قرضے کے بوجھ تلے اس قدر دبا دیا جائے کہ وہ قرضے کی رقم ادا نہ کر سکنے کی صورت میں اپنی قیمتی اثاثے گروی رکھوا دیں۔ اب اس سرد جنگ کے زمانے میں دو طریقوں سے کسی ملک کو شکست دی جا سکتی ہے یا قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ قرضہ ہے اور دوسرا تلوار۔ کوئی بھی حکومت جب تخت پر براجمان ہوتی ہے اس کی سفارتکاری میں قرض لینا شامل ہوتا ہے اور وہ اس بات کو بڑی جیت سمجھتی ہے، لیکن جان پرکنز کے مطابق قرضہ لینے والے کی نسبت قرض دینے والے فائدے میں ہوتے ہیں، کیونکہ قرض کے بدلے ان کا مطالبہ ملک میں سرمایہ کاری جیسا بجلی کی ترسیل، پاور پلانٹ، کارپوریٹ سیکٹر، فضائی اڈے، تیل کے وسائل پر قبضہ، یعنی قدرتی وسائل کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ معاشی ضرب کاروں کا مقصد ملک میں جاری کردہ ترقیاتی کاموں پر ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کا راگ الاپنا ہے۔ قرض دینے والے ملک کے صرف 6% طبقے کی خوشحالی کا بجٹ تیار کرتے ہیں، جس سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم ریمی ڈیئر نے کیا خوب بات کہی ہے، ہر وہ قرض جو ہم لیتے ہیں اس کے ساتھ ہماری آزادی کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ معاشی ضرب کار وہ لوگ ہیں جو ماہر پیشہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے دھوکہ باز اور بددیانت ہوتے ہیں جو جھوٹی مالیاتی رپورٹیں تیار کرتے ہیں اور اپنے چنگل میں پھنس جانے والوں کو خربوں ڈالر کی چوٹ دیتے ہیں۔ قرض کی رقم چند ایسے امیر کبیر لوگوں کو دینا ہے جو پہلے ہی قدرتی وسائل پر اپنی دسترس رکھتے ہیں، جیسے جاگیردار، سیاسی ورکر اور آرمی افیسر۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا مقصد عالمگیر سلطنت قائم کرنا ہے۔ اس میں 3-4 قوتیں اس طرح متحمل ہو کر اپنا کردار ادا کرتی ہیں، جیسے کارپوریشن، بینک، گیدڑ اور معاشی ضرب کار۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مقام تک کیسے پہنچے جہاں چند فیصد لوگ تو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور دوسری طرف ایک دن 24,000 لوگ محض اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان کو بنیادی خوراک اور پانی ہی میسر نہیں، اور 34,000 بچے 5 سال کی عمر سے پہلے ہی مناسب خوراک اور صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اس کو کارپوریٹوکریسی کا نام دیا گیا ہے، جس میں معاشی ضرب کار حکمرانوں کو ورگلا کر انجینئرنگ اور تعمیرات کے نام پر اس طرح گھراؤ کر لیتے ہیں جو سود کے ساتھ رقم ادا نہ کرنے پر لوگوں کے جسم کے گوشت پوست کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس میں حکومتی کارندوں اور اشرافیہ کا ووٹ لینے کے لیے یہ حربہ کامیاب تو ہو جاتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن ترقی کے نام پر ان لوگوں کے وسائل پر قبضہ، وہ بھی پوری ڈٹائی اور جرت کے ساتھ، ایک حیران کن بات لگتی ہے۔ یہاں بیرونی معیشتوں کے پاور پلانٹ، کارخانے، ہیلتھ سہولت کے نام پر لوگوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ انجینئرنگ کمپنیوں کے تو قرضے دے کر وارے نیارے ہو جاتے ہیں، لیکن عوام غربت کی چکی میں پس جاتی ہے۔ آج امریکہ سے دنیا اس قدر نفرت کیوں کرتی ہے؟ امریکی معیشت کے پاس تمام وہ وسائل ہیں جس سے وہ پوری دنیا کے مفلوق الحال لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ امریکی فوج کا دفاعی بجٹ 2000 کے مطابق $330 بلین ہے۔ اگر اس بجٹ کو نصف کر دیا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف 40 سے 50 بلین ڈالرز دنیا کے تمام متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے خوراک، صحت عامہ، زچہ بچہ، پینے کے صاف پانی اور تعلیم پر خرچ ہوں تو دنیا کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا عراق میں 1771 ملین پاؤنڈ گولہ بارود کروانا یقیناً دنیا کو امریکہ اور اس کے گیدڑوں کے خلاف کر سکتا ہے، اور دفاعی بجٹ 87 بلین ڈالر تھا۔ معاشی ضرب کار نہایت ہی پرکشش اور منفرد مردوں عورتوں کا گروہ ہے، جن کا مقصد کارپوریشن کی مدد سے دوسری اقوام اور ملکوں کو اپنے زیر نگین لانا، غیر ترقی یافتہ ملکوں کو انفراسٹرکچر کے نام پر یعنی ایئرپورٹ، اڈوں، شاہراہوں اور صنعتی مراکز کے لیے قرضے دلوانا۔ سب سے پہلے تیسری دنیا کے ممالک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے معاشی ضرب کار میدان میں اترتا ہے۔ اس کے بعد حکمران یعنی گیدڑ اور پھر فوج میدان میں اترتی ہے۔
جان پرکنز بتاتا ہے کہ وہ معاشی ضربکار کیسے بنا۔ 1945 کو ایک متوسط طبقے میں پیدا ہوا جس کی والدہ انگریزی کی ٹیچر تھی اور والد نیوی میں لیفٹیننٹ تھے۔ ٹلٹان اسکول میں داخلہ لیا جہاں معزز اور امیر کبیر گھرانوں کے بچے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ جان کو کھلاڑی بننے کا شوق تھا، اسی وجہ سے اس کے والد پڑھائی پر توجہ رکھنے پر منحصر تھے۔ اس کے ابتدائی دوست پینڈو تھے جن کے والد کارپینٹر زراعت میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ اس کے والد پھوڑ زدہ عورتوں سے دور رہنے پر زور دیا کرتے تھے، لیکن اسکول کی کچھ لڑکیوں سے جان کو محبت بھی ہوئی۔ ایک لڑکی این سے اس نے شادی کر لی۔ ایک ایرانی تب اس کا دوست بنا جب جان پر کسان کی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا الزام لگا۔ اس کے ساتھ جھگڑے کے بیچ میں آ کر کسان پر حملہ کیا اور اس کی گال چیر دی۔ فرحاد نامی لڑکے نے جان کو وہ سب چیزیں سکھائی جیسے اپنی مرضی کے مطابق شعبے کا تعین، پارٹیاں اور والدین کی ناراضگی وغیرہ۔ باپ بیٹے کے درمیان تناؤ بھی ہو گیا۔ جان جسے تعلیمی وظائف ملا کرتے تھے اب گریڈز نیچے آنے کی وجہ سے وہ ملنا بھی بند ہو گئے۔ بوسٹن یونیورسٹی میں گریجویشن MBA کی ڈگری حاصل کی۔ یونیورسٹی کی فٹ بال ٹیم کا کپتان اور اخبار میں چیف ایڈیٹر کے معاون کے طور پر بھی کام کیا۔ این کے والد فرینک نیوی میں انجینئر کے عہدے پر رہے اور اب NSA میں بطور ایگزیکٹو کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جان کو مشورہ دیا کہ NSA میں شمولیت اختیار کرے۔ NSA کا انٹرویو اس کی توقعات کے عین مخالف تھا، مطلب والدین کو ناراض کر کے اپنے مطابق راہ پر چلنا، اسکول میں پولیس کے سامنے صاف صاف انکار کر دینا، غیر ملکیوں سے مل جل کر کام کرنا، ملک سے وفاداری، تعلیمی میدان میں دوسروں پر سبقت لے جانے کا عزم۔ یونیورسٹی کی ڈگری ملنے سے قبل جان پیس کارپس کے سیمینار میں شرکت کی اور اس کو NSA کی طرف سے جاب کی آفر بھی ہو گئی، لیکن انکل فرینک کی مدد سے وہ ایمیزون جانے والے پیس کور کے لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے ایکویڈر کا ٹور کرنا تھا۔ وہاں تیل کے وسائل بے شمار تھے۔ ایک دن چارلز ٹی مین کے نائب صدر انارگیو سے جان کی ملاقات ہوئی، جس کو ایسے اقتصادی تجزیہ کاروں کی ضرورت تھی جو کمپنی کے لیے ایسی مالیاتی رپورٹیں تیار کرے جس کا حقیقت سے تو کوئی واسطہ نہ ہو۔ جان کو لکھنے کا شوق بھی تھا اور ٹائپ رائٹر بھی اس کے پاس موجود تھا۔ انارگیو اور جان کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوتا رہا، جس بنا پر اس کو کمپنی میں بطور اقتصادی تجزیہ کار شامل کر لیا گیا۔ یہ ایک انجینئرنگ کمپنی تھی جو غیر ترقی یافتہ ملکوں میں انفراسٹرکچر کے لیے کام کرتی تھی، جس میں ایئرپورٹ، شرائیں، پاور پلانٹ، بجلی کے شعبے میں کام کرنا وغیرہ۔ جان کا کام پیشگی معاشی جائزے تیار کرنا، انجینئرنگ منصوبوں کی وسعت اور ان منصوبوں کو قابل عمل ہونے کا یقین دلایا جا سکے۔ جان پرکنز کو ساری زندگی اس بات کا ملال رہے گا کہ وہ اس شعبے میں آیا ہی کیوں۔ اسے تو NSA کی طرف سے جاب کی آفر بھی ہو گئی تھی، لیکن معاشی ضربکاروں کو سمجھنے کے لیے اس شعبے میں داخل ہونا ہی پڑتا ہے، اور اس کا طریقہ واردات جاننے کے لیے جان کو اس کے سارے گھناؤنے دھندے کو بے نقاب کرنے کے لیے داخل ہونا ہی تھا۔ جان کو پہلا مشن انڈونیشیا کا سونپا گیا۔ وہاں جانے سے پہلے اس ملک کے متعلق معلومات حاصل کرنا بہت ضروری تھی۔ اس پر اسے لائبریری تک رسائی دی گئی تاکہ وہ خوب جانچ پڑتال کر کے اور ماہر اقتصادیات کے طور پر تیار ہو جائے۔ وہاں جان کی ملاقات کلاڈین مارٹن نامی عورت سے ہوتی ہے جو بہت خوبصورت اور لفظوں کے ہیر پھیر میں مہارت رکھتی ہے، جس کو کمپنی کی طرف سے جان کو معاشی ضربکار کی ٹریننگ دینے کے لیے کام پر لگایا گیا ہے۔ جان کے کام کے دو بنیادی مقاصد ہیں: بین الاقوامی قرضوں کا جواز پیدا کرنا اور دوسرا یہ کہ جن ممالک نے قرضے لیے ہیں ان کو دیوالیہ کر دینا۔ اگر وہ مین یا دیگر کمپنیوں کو قرض کی ادائیگی کر چکے ہوں، مقروض ممالک دائمی طور پر قرضوں کے جال میں پھنسے رہیں اور ان سے مراد کے بدلے اڈے، اقوام متحدہ میں ووٹ اور قدرتی وسائل پر رسائی شامل ہیں۔ اور دوسرا اربوں ڈالرز کی ایسی رپورٹیں تیار کرنا ہے جن میں بتایا جائے کہ اس کے اثرات 20-25 سالوں پر محیط ہیں، جیسے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کا شعبہ، اور اس سے سالانہ بڑھوتری میں اضافہ ہے جب یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے، اور روس کا ہمنوا بننے سے کسی ملک کو روکنے کے لیے $1 بلین کی معاونت مہیا کرنا۔ اس کا فائدہ ٹھیکیداروں اور ملک کے چند گنے چنے لوگوں کو ہوگا۔ ترقیاتی کاموں کے نام پر ڈسٹریبیوشن لائنز، شاہراہوں اور اڈوں کا جال بچھانا ہے۔ اس سے امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔
ان سارے معاملات سے قطع نظر کرنے کی کوتاہی پر جان پڑھے لکھے اور ڈگری ہولڈرز کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ وہ تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس چیز سے غافل ہیں کہ پوری دنیا میں جو سفارت خانوں کا جال بچھا ہوا ہے اس کا واحد مقصد اپنے مفادات کا تحفظ اور ملکی وسائل پر قبضہ ہے۔ ایک دفعہ جب وہ اس جال میں پھنس گئے تو ان ممالک کا اپنے وسائل کو استعمال نہ کرنے پر اور اثاثوں کی اجارہ داری پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ حیران کن معاملہ تب دیکھنے میں آیا جب ایران کے نومنتخب صدر 1951 میں مصدق شاہ نے برطانوی تیل کمپنی کے خلاف اس وجہ سے بغاوت کر دی کہ وہ لوگوں کا استحصال کر رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ اور برطانیہ کے گٹھ جوڑ نے مصدق شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور محمد رضا شاہ امریکہ کی معاونت سے آمر بن گیا۔ یہ کمپنیز وقت کے ساتھ ساتھ اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ حکومت کی بساط الٹنے میں بھی مہارت حاصل کر لیتی ہیں۔ اس وقت امریکہ کو اس بات کا ادراک ہوا کیوں نہ ان کمپنیوں کو اس طرح فعال کیا جائے کہ سیاسی سطح پر مداخلت کرنے میں بھی ان کی اجارہ داری ہو اور اپنی مرضی کی حکومت لگائے جو صرف ان کے مفادات کے لیے کام کرے۔ معاشی ضربکاروں کو تنخواہ حکومت کی طرف سے نہیں ملتی بلکہ کمپنیز ادا کرتی ہیں۔ پکڑے جانے پر اس ملک کے خلاف مقدمات نہیں چلائے جا سکتے جو ان کو معاشی طور پر دیوالیہ کرنے اور اپنے مفادات کے لیے اربوں ڈالرز کمانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ کلاڈین نے جان کو بتایا کہ تم تا حیات اس چنگل سے نہیں نکل سکتے، ساری زندگی اپنی اصلیت کو چھپا کر جینا پڑتا ہے۔ تمہارے کام کے بارے میں تمہاری بیوی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم کس کے لیے اور کیا کام کرتے ہو۔ چارلز ٹی مین کمپنی کے 2000 ملازمین میں سے 5% ہی اس کے مالک تھے جنہوں نے اربوں ڈالرز کا سرمایہ لگایا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ہم بندرگاہیں، سڑکیں، پاور پلانٹ لگا کر ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں، لیکن یہ سب صرف بے غرضی پر مبنی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر لوگ امریکی جھنڈا جلاتے ہیں، ان کے سفارت خانے کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں، تو امریکی وہاں سے نکل کر ان کو مالی بحران کا شکار ہونے سے کیوں نہیں تنہا چھوڑتے؟ ان کا وہیں ٹکنا اور وہاں رہ کر کام کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب خود غرضی پر مبنی ہے۔ پاناما کو کیسے امریکہ نے اپنے قرضے کے جال میں پھنسایا؟ جان پرکنز سے پوچھتے ہیں۔ جان پرکنز بتاتا ہے کہ 1972 میں ٹوکیو مین ہوائی اڈے پر اترا۔ ایک بورڈ پر اسے عمر توریجو کی تصویر نظر آئی۔ جب اس نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ عمر ایک بہت دل عزیز شخصیت ہے۔ عمر کے موقف کے مطابق پاناما کی نہر کا دفاع کرنے والا اور اس پر پاناما کے لوگوں کا اختیار ہے۔ پاناما جب لیبیا کا حصہ تھا، فیرڈینینڈ ڈی لیسپس انجینئر کا خیال تھا کہ امریکی خاکنائے کے اندر نہر تعمیر کی جائے جو بحر الکاہل کو بحیرہ اوقیانوس سے ملائے۔ 1881 سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ مختلف راہیں چلتا ہوا اور معاشی اور سیاسی اختلافات کے باوجود 1899 میں مکمل ہو گیا۔ 1903 میں پاناما کولمبیا سے علیحدہ ہو گیا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ پاناما نہر کو امریکہ کے تسلط میں دے دیا جائے۔ روزویلٹ امریکی صدر نے اس میں مداخلت کی اور امریکی فوجیوں نے ملیشیا کے ہر دل عزیز کمانڈر کو ہلاک کر کے ایک کٹ پتلی حکومت کا قیام عمل میں لے آئے۔ نہر پاناما پر جب دستخط ہوئے تو اس میں نہ کسی مقامی شہری کو شامل کیا گیا تھا اور نہ ریفرنڈم کی صورت میں کسی سے رائے لی گئی۔ اس منصوبے کا حقیقی وارث مقامی حکومت ہے یا امریکن؟ اس سلسلے میں کولمبیا کو جبراً علیحدہ کیا گیا تھا۔ اسی توسط سے نہر کے دونوں اطراف امریکی کالونیاں یعنی امریکی زون تعمیر کر دیے گئے۔ اس طرح ایک آزاد ریاست پر امریکہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ جان کا کہنا ہے کہ نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے تک پاناما میں چند گنے چنے سرمایہ داروں کا قبضہ رہا۔ وہ لوگ جن کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، ان کا مقصد پاناما میں کام کرنے والی امریکی کمپنیوں، راک فیلر، یونائٹڈ فروٹ کمپنیوں کی مدد کرنا تھا۔ ایسی تحریکوں کو کچلنا یا ایسے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا جو عوامی مسائل اور پاناما کے قدرتی وسائل پر قبضہ کے متعلق جنگ لڑ رہے ہوں، یا ایسے لوگوں کو جو امریکی کمپنیوں میں غلاموں کی سی زندگیاں گزار رہے ہوں، ان میں انقلاب برپا کرنا۔ ان خدمات میں حکمرانوں کو بیشبہ انعامات سے نوازا گیا۔ امریکی فوج نے درجنوں مرتبہ پاناما کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ اسی سلسلے میں عوام کے استحصال کرنے والوں کے خلاف ایک مقامی لیڈر اٹھ کھڑا ہوا جس کا نام عمر توریجو تھا۔ عمر توریجو کا ماننا یہ تھا کہ ہم اپنے قدرتی وسائل پر بغیر کسی امریکی امداد پر انحصار کرتے ہوئے
اپنے علاقے اور اداروں میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ جو ایک عوامی نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ غریبوں کے مسائل سے بھی آشنا تھا، لوگوں کی بات بڑی ہمدردی اور پیار سے سنتا اور ان کو حل کرنے کے لیے اپنی پوری تگ و دو کرتا۔ عمر وہ شخص تھا جس کے امریکہ کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونے سے انقلاب یہ برپا ہوا کہ لاطینی امریکہ کے ممالک کے رہنماؤں میں یہ جوش پیدا ہو گیا کہ وہ بھی امریکی تسلط کے خلاف یکبستہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے معاشرتی حقوق کے خلاف آواز اٹھائیں، جیسے پینوشے یا آلندے کاسٹرو وغیرہ۔ وہ مفلسی میں آنکھ کھولنے والے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسی آزادی کا خواہاں تھا جس میں امریکہ کے دشمن ممالک چین یا روس کے ساتھ دوستی کر کے نہیں۔ امریکہ کے لیے عمر توریجو ایک بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ امریکی بالادستی کے بجائے وہ اپنی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرے، دریاؤں کا رخ موڑ کر اور مزدوروں کا غیر ملکیوں کے ہاتھوں استحصال کروا کر نہیں۔ وہ اپنے انقلاب سے امریکہ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا تھا کہ پاناما کے لوگوں کے بھی حقوق اتنے ہی اہم ہیں جتنے امریکہ کے حقوق۔ وہ ایسی چیزوں کو نہیں مانتا جو تھیوری امریکی پیش کیا کرتے ہیں کہ جو شخص بھی امریکی مفاد کے خلاف آواز اٹھائے اس پر حملہ کر دیا جائے۔ اپنے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے استحصال کروانا اور آبی وسائل کا دھارا موڑ کر مقامی لوگوں کو پانی سے محروم کرنا۔ عمر اس بات کا سخت مخالف تھا کہ پاناما میں جو کینال زون پر امریکی تربیت ادارہ قائم ہے، جس میں لاطینی امریکہ کے آمروں اور صدروں کے بچوں کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم ہے جہاں وہ فنی اور عسکری تربیت حاصل کرتے ہیں اور ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ ان ممالک میں جو امریکی آئل کمپنیوں اور دیگر کارپوریشنز کی حفاظت کریں، جیرا کرنا اور خفیہ آپریشنز کرنا، ایسے فن سکھائے جاتے ہیں کہ ان آمروں کو صدروں کو امریکوں کی طرف سے اربوں ڈالر سے نوازا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ حکومت میں آئیں گے تو امریکی تسلط کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ توریجو یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ادارے کینال زون پر قائم ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے کہ پوری لاطینی امریکہ کے چند امیر کبیر لوگ یہاں اگر تعلیم و تربیت پاتے ہیں اور مستقبل میں یہی لوگ اپنے ممالک کے ساتھ غداری کر کے اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کا استحصال کرواتے ہیں۔ عمر توریجو یہ کہتا ہے، عمر کا نصب العین آزادی ہے۔ ایسا کوئی میزائل ایجاد نہیں ہوا جو ایک تصور کو ختم کر سکے۔ جان پرکنز کا کہنا ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس معاہدے کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں کہ یہی 1,20,000 نفوس پر مشتمل ملک کے متعلق جواز پیدا کرنا کہ آنے والے وقتوں میں اس منصوبے سے پاناما معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، جس سے عالمی بینک، بین الاقوامی ترقیاتی بینکوں کی مدد سے توانائی، مواصلات اور زرعی شعبے میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ یہ ایک ایسا داؤ تھا جس میں پھنسنے کے بعد پاناما مقروض ہو جاتا اور اپنے پرانے امریکی پٹھیوں کی مدد سے پاناما پر امریکی تسلط قائم ہو جاتا۔ اب جان کو سیر کروانے کے لیے فیڈل نامی شخص کی ڈیوٹی لگائی گئی، جو اسپانوی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی بڑے شد و مت کے ساتھ بولتا تھا۔ فیڈل کی ریسرچ اور جان کو گھومنے پھرانے کی ڈیوٹی میں یہ بات واضح ہو گئی اور اس نے جان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ امریکی رہائشی کتنی شاندار زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں کے مقامی کس طرح گلیوں میں اٹھتی ہوئی سران میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ مقامی رہائشیوں اور امریکی شہریوں میں زندگی گزارنے میں کیا فرق تھا۔ جان اور فیڈل ایک خوبصورت پارک کے سامنے رکے۔ وہاں امریکی شہریت کے ایک شخص سے جان کی ملاقات ہوئی جس میں اس کے والد اور بیٹے بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے جان کو بتایا کہ جب اس کے دادا یہاں آئے تو یہ علاقہ اتنا خوشحال نہیں تھا، کینال کا کام ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ انہوں نے وہاں سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد ان کے والد نے جو یہاں انجینئرنگ کرتے تھے کینال کو اپنے اختتامی مراحل کی جانب پہنچایا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں یہاں تیسری نسل کا نمائندہ ہوں اور میرے بیٹے بھی ضرور یہاں سکونت اختیار کریں گے۔ جب جان کینال زون میں گیا وہاں کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورت چمکدار گھر، سفید عمارتیں، گولف کے میدان، تھیٹر اور سٹور۔ یہاں کی ہر شے امریکی ملکیت ہے۔ مارکیٹ، حجام کی دکانیں، امریکی عدالتیں، بیوٹی سیلون اور ریسٹورنٹ وغیرہ۔ یہاں امریکنوں کے بچے ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ریاست کے اندر ایک ریاست کا درجہ رکھتی ہے جو پاناما کے قانون اور محصولات سے آزاد ہے۔ تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ جان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا وہاں گلیوں میں گڑے اور گندا پانی کھڑا تھا، کچے گھروں پر مشتمل جھونپڑیاں تھیں،
بچے گندی گلیوں میں دوڑتے ہوئے جان بتاتا ہے کہ ہماری گاڑی کے سامنے آ کر بھیک مانگنے لگے اور وہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $1000 سے بھی کم تھی۔ بے روزگاری کی شرح 20% تھی اور پاناما کے اداروں میں ملازمت بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ ایسے لوگوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے عمر توریجو نے ان غیر ملکیوں کے خلاف ایسا اکسایا تھا کہ یہ قدرتی وسائل ہمارے ہیں، یہ ہمارا جمہوری اور قانونی حق ہے کہ ہم اپنے وسائل پر قابض رہیں اور ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں کے لوگ مفلسی کی زندگی گزاریں اور امریکی جو غیر ملکی ہیں وہ شاندار اور پرسکون زندگی سے محظوظ ہوں۔ اس کا کہنا تھا، گرنگوں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ وہ کہتا تھا کہ اگر ہمیں اس ذلت سے پناہ چاہیے تو بہت سی قربانیاں دینا ہوں گی، جیسے حضرت عیسیٰ کو اپنی زندگی میں بہت تکالیفیں دی گئیں، صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ حقیقی آزادی عیسیٰ کے پیروکاروں کو حضرت عیسیٰ کی موت کے بعد ہی نصیب ہوئی۔ اگر ہمیں ان سے آزادی چاہیے تو علم بغاوت بلند کر کے اپنے حقوق کی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ جان نے 2 بچوں کو آپس میں کھیلتے ہوئے دیکھا جو منہ سے فائر کی آواز نکال رہے تھے۔ ان سے پوچھنے پر جان کو بتایا گیا کہ وہ دونوں بھائی ہیں۔ وہ فائر اس لیے کر رہے تھے کہ کینال زون کے ایک رہائشی جنرل گرنگو نے ان کی والدہ کے ساتھ فحش حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ مشق کر رہے ہیں۔ جو وہاں گھریلو ملازمت کرتی ہے، وہاں کی عورتیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کر سکتی ہیں، گھروں میں جھاڑو پہنچا، لیکن اپنا جسم نہیں بیچ سکتی۔ عمر توریجو کے انقلاب نے چھوٹے بچوں کے دلوں کو بھی اس قدر شعور دے دیا کہ وہ بھی امریکی رہائشیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا چاہتے تھے۔ جان جب بار میں گیا تو اسے پتہ چلا کہ یہاں عورتیں گوئٹے مالا، نکاراگوا جیسے پڑوسی ممالک سے منگوائی جاتی ہیں، جن کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے اور وہ برہنہ ڈانس کرتی ہیں تاکہ امریکی ڈالر کما سکیں، تاکہ اپنے ممالک واپس جا کر کاروبار کر سکیں۔ امریکہ اپنے ملک کے امیر لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے یہ گھناؤنا کام بھی کرتے ہیں کہ عورتوں کو برہنہ اسٹیج پر نچایا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ جان پرکنس کو جنرل سے گفتگو کے لیے دعوت نامہ ملتا ہے۔ جنرل یعنی عمر توریجو۔ جان اپنے دفتر میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایک گاڑی جان کو لینے کے لیے پہنچتی ہے۔ اس کو جنرل توریجو کی جانب سے دعوت نامہ ملا ہے کہ وہ آئے اور سفارتی سطح پر کام کرنے کے لیے پاناما کی مدد کرے۔ توریجو جانتا تھا کہ پورے ملک میں جو امریکی ترقیاتی کاموں کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، یہ محض ایک سازش ہے کہ پاناما کو قرضوں کے دلدل میں پھنسا دیا جائے اور وہ کبھی بھی عزت کے ساتھ سر نہ اٹھا سکیں۔ گوئٹے مالا کے نو منتخب صدر جیکب آربنز کو قتل کر دیا گیا۔ جو افلاس زدہ غریب لوگوں کی مدد کی جائے، ان لوگوں کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ وہ عزت سے روٹی کما سکیں، بیرونی معیشتوں سے بھیک مانگ کر نہیں۔ یہی اس کی اصلاحات تھیں۔ زرعی اصلاحات کا حامی جیکب اپنے ملک کو ایسی عظیم بنیادوں پر استوار کرنا چاہتا تھا کہ ملک کے 3% سے بھی کم لوگ 70% اراضی کے مالک ہیں۔ یہ زمین مفلوق الحال اور غریب لوگوں میں تقسیم کر کے ایسی اصلاحات کی جائیں کہ ملک میں قحط کا بحران پیدا نہ ہو۔ جیکب آربنز کی حکومت کو ختم کر کے ظالم ڈکٹیٹر کرنل کارلوس ارماس کو لایا گیا تاکہ وہ امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرے۔ توریجو نے جان سے کہا کہ میرا بڑا حریف بسٹل ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی انجینئرنگ کی کمپنی ہے۔ پاناما کے ترقیاتی منصوبوں کے ماسٹر پلان تیار کرنے میں جو بڑی انجینئرنگ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، بسٹل ان میں سے ایک ہے۔ عمر توریجو چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسی نہر کھودیں جس سے بڑے بڑے تجارتی جہاز گزر سکیں، جن میں رکاوٹیں نہ ہوں، تاکہ پاناما کے لوگوں کو دوسرے ملکوں کے ساتھ کاروبار کرنے میں اور یہاں کے بسنے والے غریب لوگ خوشحال ہو سکیں۔ نہر پاناما بھی واپس لے لی جائے۔ پاناما کے لوگوں کو بجلی کی ضرورت ہے، مواصلات اور آمد و رفت کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، زرعی شعبے میں ترقی کرنے کے لیے بجٹ کی ضرورت ہے، تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے انقلابی اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ ان سب کاموں کے لیے پیسہ امریکی بینکوں سے آئے گا۔ ہم امریکہ کی کمپنیوں کو ٹھیکہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاور پلانٹ، شرائیں اور بندرگاہیں بنانے کے لیے حجم کو بڑھا چڑھا کر نہیں۔ ان سب چیزوں پر پاناما کے لوگوں کا اختیار ہوگا کہ وہ مناسب قیمت پر نئی بجلی کے نرخ عوام کو مہیا ہوں، جس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ گنے چنے لوگوں کو۔
لیکن جان چاہتا تھا کہ پاناما کی معیشت امریکہ سے قرضہ لے، جس کے بدلے وہ اپنے قیمتی اثاثے امریکہ کے حوالے کر دیں۔ وہ جانتا تھا کہ کارپوریٹوکریسی کا ایک ایسا وسیع جال ہے جس میں ایک مرتبہ پھنسنے سے ہم ہمیشہ کے لیے مقروض ہو جائیں اور ذلت کی زندگی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں، یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے بددیانت اور بدعنوان کر لیں گے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکیں گے، یہ سراسر ان کی بھول ہے۔ وہ جیکب آربنز کو اپنا ہیرو مانتا تھا، جو موت تو قبول کر لے گا لیکن کارپوریٹوکریسی کے چکر میں نہ اپنا ضمیر کا سودا کرے گا اور نہ ہی اپنے عوام کو غلامی کی دلدل میں دھکیلے گا۔ عمر توریجو اور جان کے درمیان خفیہ معاہدہ ہوا کہ امریکی بینکوں سے جو قرضہ پاناما کو ملے گا، اس سے تیار ہونے والے پروجیکٹ میں غریبوں کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اخراجات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ مین کمپنی کو ہوا، اس کو کنٹریکٹ پر کنٹریکٹ ملتے گئے۔ جیمی کارٹر جو امریکی صدر تھا اور توریجو پاناما کنال پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ توریجو کو اپنے سٹاف کا CIA کے ہاتھوں بکنے کا خدشہ تھا، اس لیے اس نے انہیں وہ تمام مراعات عطا کر رکھی تھی جو CIA انہیں فراہم کر کے اپنے ملک کے خلاف غداری پر اکسا سکتا تھا۔ پوری دنیا کی نظریں اس طرف مرکوز تھیں کہ پاناما کنال کو حاصل کرنے کے لیے امریکی زور زبردستی سے توریجو پر دباؤ ڈالیں گے یا اس کے ملک کو قرضوں کے جال میں لپیٹنے کے لیے اس کو اربوں ڈالرز کی آفر دیں گے۔ لیکن حیرانگی کی بات تھی جب توریجو کی قدامت پسندی اور اعلیٰ ظرفی سے پاناما کنال پاناما حکومت کو دے دی گئی۔ عمر توریجو کے گرد بھی گیدڑوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو شخص بھی کارپوریٹوکریسی کے خلاف آواز اٹھاتا اس کا یہی انجام ہوتا۔ آلندے، آربنز اور مصدق کی زندگیوں کو تباہ کیا گیا اور سیاسی قتل کے زمرے میں ڈال دیا گیا۔ توریجو ہوائی حادثے کا شکار ہو گیا اور ساری دنیا جانتی تھی کہ اس حادثے کے پیچھے امریکہ اور CIA کا ہاتھ ہے، لیکن پاناما اس کے خلاف تحقیقات نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ دشمن کے پاس بے پناہ قوت تھی۔ پاناما میں جو کمپنیاں کام کر رہی تھیں جیسے مین اور بیسٹل وغیرہ، ان کا قدرتی وسائل تیل، لکڑی، تانبا، باکسائٹ اور زرعی اراضی پر قبضہ انتہائی افسوسناک بات توریجو کے لیے بھی تھی۔ جس میں مقامی مزدور معمولی سی تنخواہ پر کام کر رہے تھے، ان کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ کوئی شخص ان کے خلاف گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ ہو اور اپنی ذات کے لیے بدعنوان نہ ہو۔ اب توریجو دوسرے لاطینی امریکہ کے ممالک میں یہ جوش و جذبہ پیدا کر گیا کہ اس کارپوریٹوکریسی کے جال کو جو پوری دنیا میں بچھایا گیا ہے، اس نظریے کو دفن کر دیں۔ بین الاقوامی تیل کمپنیاں جو ایکویڈر، کولمبیا میں تباہی مچا چکی ہیں، جو دہشت گردی اور ملکوں کو آپس میں لڑوانے کی سیاست اور چال امریکہ کھیل رہا ہے، وہ امریکی استصال شدہ ممالک کو متحد ہو کر امریکہ کے خلاف بغاوت پر اکساتا ہے اور اس تصادم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس مفادی انجینئرنگ کا پردہ فاش کر کے امریکہ کو اپنے ملک میں تسلط کرنے سے باز رکھے۔ لیکن 52 سالہ عمر توریجو CIA کی مدد سے موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اس کا نظریہ کبھی دفن نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں آزادی پسند اور عوام کے دکھ درد کا مداوع کرنے والے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ عمر کا نظریہ آزادی ہے۔ کوئی میزائل ایسا ایجاد نہیں ہوا جو کسی نظریہ کو فنا کے گھاٹ اتار سکے۔ سعودی عرب جیسے تیل سے مالا مال ملک کو معاشی ضربکاروں نے کیسے امریکہ کی گود میں اور غلامی پر مجبور کر دیا؟ آئیے جان پرکن سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں۔ مصدق شاہ، آربنز اور آلندے کے واقعات نے مسلم ممالک کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ OPEC تنظیم قائم کی جائے۔ تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے جو آئل ریفائنریز کام کر رہی ہیں انہیں 7 سسٹر کہا جاتا ہے کہ تیل کی پیداوار اسلامی ممالک سے ہوتی ہے، لیکن اس کو صاف کر کے بہت زیادہ منافع امریکہ اور اس کے حواریوں کی جیبوں میں جاتا ہے۔ OPEC نے صنعتی تاجروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ میں تیل کی ترسیل کم ہونے سے معاشی ترقی کی شرح صفر رہی، بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا، پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، مہنگائی نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ اس سلسلے میں امریکہ کو ہونے والے کاروباری نقصانات نے پوری امریکی قوم کو انتشار کا شکار کر دیا۔ 18ویں صدی میں محمد بن سعود نے وہابیوں سے گٹھ جوڑ قائم کر کے پورے جزیرہ عرب پر قبضہ کر لیا، ایک ایسا مضبوط اتحاد جس کی ملکی پالیسی اسلام کی مضبوط بنیادوں پر استوار تھی، جو اسلام کی عالمگیریت اور تمام انسانوں کی بھلائی پر بڑے اور چھوٹے میں فرق کیے بغیر انصاف کے اصولوں پر کام کرتی ہے، جہاں 5 وقت نماز کی پابندی تھی، چوری پر ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے،
عورتوں کے لیے پردہ لازمی تھا اور زنا کا جرم کرنے والوں کو سرعام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ جان پرکنز یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ایسا ملک جہاں گاڑی کے دروازے اگر قیمتی سامان کی موجودگی میں کھلے بھی ہوں تو کوئی بھی چوری کرنے کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ سیاست اور معاشیات میں مذہب کا بہت عمل دخل ہے۔ یوم کپور یہودیوں کے مقدس تہوار 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جس نے پوری دنیا میں معاشی حوالے سے بہت گہرا اثر ڈالا۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل پر مصری صدر نے زور ڈالا کہ امریکہ کو معاشی بدحالی کے جال میں جکڑنے کے لیے تیل کی قیمتوں میں 70% اضافہ کر دیا جائے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے اور مسلم ممالک اس کو قطعی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ان تمام ممالک کو تیل کی ترسیل بند کر دی جائے جن کے اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں اور وہ اس کو اپنا عزیز دوست گردانتے ہیں، اور امریکی بینکوں میں جو رقوم عرب ممالک کی پڑی ہیں ان کو فوراً نکال لیا جائے تاکہ امریکہ کو اسرائیل دوست پالیسی کی سزا مل سکے۔ امریکی صدر نکسن نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ اسرائیل کو $2 ارب کی امداد مہیا کی گئی۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک نے امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔ یہ پابندی تھی تو مختصر، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ سعودی تیل کی قیمت جو پہلے $1.39 فی بیرل تھی، پابندی کے بعد $8.32 فی بیرل ہو گئی۔ لیکن پابندی کے اس عرصے کے دوران امریکہ یہ بات جان گیا کہ سعودی عرب ایک مورا ہے، اگر اس کو جکڑ لیا جائے تو آنے والے وقتوں میں تیل کا بحران پیدا نہیں ہوگا۔ کارپوریٹوکریسی اور مضبوط ہو گئی، حکومت اور کارپوریشن کا رشتہ اور پختہ ہو گیا، لیکن وہ اس بات کا حل تلاش کرنے میں لگ گئے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں جو ڈالر سعودی بینکوں کی زینت بن گئے ہیں ان کو واپس امریکی تجوریوں میں ڈالا جائے۔ ادھر سعودی عرب کے وہ لوگ جن کے بینک اکاؤنٹ ڈالر سے اٹے پڑے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو جدیدیت کی راہ پر ڈالنے کے لیے اپنے بچوں کو یورپی ممالک کی یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں تعلیم دلوانی شروع کر دی۔ اپ ٹو ڈیٹ ماڈل کی گاڑیاں درآمد کی گئیں، گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے بیرون ممالک سے چیزیں درآمد کرنا شروع کر دیں۔ اب وہابیت کا تصور اپنی جڑیں کھوکھلی کرتا جا رہا تھا۔ جس قدر یہ مادہ پرستی کا نظریہ ختم ہوگا اتنا ہی تیل کے بحران کا مسئلہ حل ہوتا جائے گا۔ پابندی ختم ہونے پر امریکہ اور سعودیوں کے درمیان معاملات شروع ہو گئے کہ امریکہ سعودیہ کو فنی معاونت، عسکری ساز و سامان اور تربیت دے گا، اور 20ویں صدی کے تمام وہ گر سکھائے جائیں گے جو سعودی عرب کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس کے بدلے میں سعودیہ تیل سے کمائے گئے پیٹرو ڈالرز ادا کرے گا، اور اس بات کی یقین دہانی بھی مفقود تھی کہ آئندہ کسی بھی قسم کی تیل کی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک اقتصادی تنظیم وجود میں آئی جسے یونائٹڈ اسٹیٹ سعودی عرب جوائنٹ اکنامک کمیشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سعودیہ میں جو فرم کام کریں گی وہ اجرت پر ہوں گی، امریکہ 1 سینٹ بھی خرچ نہیں کرے گا، یعنی تعلیم، پاور پلانٹ، شاہراہوں، ہوائی اڈوں کی مد میں آنے والے 20-25 سالوں میں اربوں ڈالرز خرچ کیے جائیں گے۔ وہ رقم قرضے کی رقم نہیں ہوگی، بلکہ پروجیکٹ پر کام کرنے والی فرم کو ان کی محنت کے بدلے پیٹرو ڈالرز ادا کیے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ معاشی اور ثقافتی تعلقات کو پروان چڑھانا۔ جب امریکہ کی جڑیں سعودیہ میں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، وہ آسانی سے اپنے کاروبار کو تقویت دے سکتا ہے۔ جان پرکنز کا کام یہ تھا کہ سعودی عرب کی حق اساسی کے لیے رپورٹیں تیار کرنا، سعودی عرب پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے جواز پیدا کرنا، اور نقشے تیار کرنا کہ عرب جیسے صحرائی مملکت کے لیے اس کے کتنے دور رس نتائج برآمد ہوں گے، جس کا مقصد قرضوں کی جال میں سعودی عرب کو لپیٹنا نہیں، بلکہ ان پروجیکٹ کی مدد سے ڈالر واپس امریکی بینکوں میں منتقل کرنا۔ اوپیک کے ممالک لگاتار اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اپنے تیل سے مصنوعات تیار کر کے بیچیں، صرف اس بات پر انحصار نہ کریں کہ خام تیل کو فروخت کرتے چلے جائیں، بلکہ دیگر مصنوعات تیار کر کے ویلیو ایڈڈ ہماری معیشت کئی گنا زیادہ منافع کما سکتی ہے۔ لیکن امریکہ اور اس کی کمپنیز چاہتی تھی کہ عام مصنوعات تیار کرنا محض جدید ٹیکنالوجی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، لیکن اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے نئی جدیدیت کی ضرورت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ باور کرایا جائے کہ امریکی کمپنیاں سعودی معیشت کے بیشتر حصوں میں اس چیز کو نافذ کر کے صنعتی سیکٹر تشکیل دے دیں، لیکن کمپنیاں اس کی مدد سے صحرائی سلطنت میں بے شمار پیٹرو کیمیکل کمپلیکس تعمیر کر سکتی تھی۔ ہزاروں میگا واٹ بجلی کی صلاحیت، ڈسٹریبیوشن لائنز، پائپ لائنز، مواصلات کا نیٹ ورک، ٹرانسپورٹ کا نظام، ہوائی اڈے، بندرگاہیں، ان تمام چیزوں کو رواں کرنے کے لیے ہیکل اساسی کی ضرورت ہے۔
اور اس کا ٹھیکہ امریکی کمپنیوں کو ملتا اور معاشی زربکاری کے جال میں وہ پھنس کر رہ جاتے اور سعودی عرب کی عالی شان معیشت دے کر دوسرے ممالک دنگ رہ جاتے اور وہ امریکہ کو مدعو کرتے کہ ہمارے ممالک میں بھی ایسے پروجیکٹ لگائے جائیں جو معجزہ سعودی عرب نے کیا ہے ویسے ہی بنیادوں پر اپنے ملک کو استوار کرتے ہوئے اور قرضوں کے بوجھ تلے دب کر عالمی سلطنت کی خدمت کرتے۔ سعودی حکومت نے اپنے شہریوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو کسی گھٹیا کام پر نہیں لگائیں گے، صنعتی شعبوں کی تعمیر یا پاور پلانٹس میں مزدوروں کی طرح کام کرنا، بلکہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کو معیاری لائف سٹائل فراہم کیا جائے۔ فیکٹری میں مزدوری کرنا ان کے لیے گھٹیا عمل تھا۔ اس کام کے لیے مزدوروں کی کھیپ ایسے ممالک سے درآمد کرنا تھی جہاں لوگوں کو کام کی ضرورت ہو اور مزدوری بھی کم ہو، جیسے مصر، فلسطین، پاکستان، یمن وغیرہ۔ ایسی صورتحال نے امریکی کمپنیوں کے لیے تعمیرات کے مزید دروازے کھول دیے، جیسے لیبر فورس کے لیے ہسپتال، پانی، بجلی، مواصلات اور ٹرانسپورٹ کے انتظامات بھی درکار تھے۔ سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانا، صحت کے مراکز اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی سعودیہ کے لیے راہ ہموار کرنا تھی۔ جان اپنے کام سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کو ایسے تخیلاتی اور اقتصادی ماڈلز تیار کرنا تھے، جیسے 1 میل سڑک بنانے کے لیے کتنا روپیہ درکار ہوگا، 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے ہر مزدور کے لیے کتنا پانی، رہائشی سہولیات اور کتنی خوراک درکار ہوگی۔ ایسے منصوبوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور آنے والے وقتوں میں بیسٹل، مین، براؤن اینڈ روٹ، ہالی برٹن، سٹون اینڈ پیٹر برگ وغیرہ کو بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ یہ ایسے پروجیکٹ ہیں جن سے سعودیہ امریکہ کا دستے بازو بنا رہے گا اور امریکہ تیل سے مالا مال ملک سے اربوں ڈالرز کی دولت سمیٹے گا۔ اس کے بارے میں امریکی ماہرین یہ تبصرہ کیا کرتے تھے، یہ ایک ایسی مقدس گائے ہے جس کو ہم غروب آفتاب اور اپنا کام ختم کرنے تک دو سکتے ہیں۔ معاشی زربکاروں کا مقصد ایسے کاموں سے حکومت کو خوش کرتے چلے جانا تاکہ کمپنیوں کو ترقیاتی کاموں کی مد میں مزید ٹھیکے ملیں۔ معاوضہ ملنا بھی تب یقینی ہوگا جب حکومتی ایوانوں میں کام کو پسند کیا جائے گا۔ ان مراعات کے بدلے سعودی عرب کو اس بات کی یقین دہانی کروانی ہوگی کہ تیل کی سپلائی بند نہ ہونے پائے اگر دوسرے ممالک امریکہ پر تیل کی پابندی لگاتے ہیں، جیسے ونزویلا، انڈونیشیا، ایران، عراق۔ اس تیل کے خلا کو پر کرنے کے لیے آل سعود پیش ہوگا۔ اس کے بدلے میں انہیں عسکری امداد دی جائے گی۔ سعودی عرب کے پاس عسکری قوت کی کمی تھی، جس بنا پر آل سعود نے یہ شرط منظور کر لی۔ یہ اتنی سنگین شرط تھی کہ جس میں معاشی زربکار کھل کر اپنا داؤ پیش لگا سکتے تھے۔ جب عرب ممالک کو معلوم ہوا تو وہ بھی دہشت زدہ ہو گئے کہ کس طرح آل سعود نے یہ شرط منظور کر لی۔ شرط کچھ اس طرح تھی کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب سیکورٹیز خریدے گا، جو اضافی منافع وہ تیل کی مد میں کما رہا ہے وہ امریکی بینکوں میں جائے گا۔ اس کے بدلے امریکی کمپنیاں یہاں ترقیاتی منصوبے لگائیں گی۔ ان سیکورٹیز سے جو سود کمایا جائے گا اس کو صنعتی شعبے کی ترقی کے لیے وقف کیا جائے گا، یعنی تمام سعودی روپیہ گھوم پھر کر امریکی بینکوں میں واپس چلا جائے گا۔ آل سعود کے پاس کوئی دوسرا متبادل نہیں تھا کہ وہ شرط منظور نہ کرتے۔ تھامس والٹیر لیپ مین نے لکھا ہے، اربوں ڈالرز میں کھیلنے والا سعودی عرب تب تک اپنی رقوم امریکی بینکوں میں رکھے گا جب تک ملازمین اور ٹھیکیداروں کو اس کی ادائیگی نہیں ہو جاتی، اور تمام رقوم واپس امریکہ کو ہی چلی جائیں گی۔ اس منصوبے کی آڑ میں سعودی حکومت پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ ہماری پیشکش کو قبول کر لیں، لیکن اس کے برعکس نتیجہ ڈاکٹر مصدق شاہ جیسا ہوگا، جس نے برطانوی تیل کمپنی کے خلاف احتجاج کیا۔ اگر وہ امریکی امداد کے ساتھ حکومت کرتے چلے جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں تو اپنے انجام کے لیے تیار رہیں۔ سعودی عرب کو امریکہ نے معاشی جال کے چنگل میں اس قدر لا کر دہشت طاری کی کہ انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے، مجبوراً انہیں ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہونا ہی پڑا۔ جب سعودی عرب میں پیٹرو ڈالرز کی برسات ہوئی تو سعودی شہزادوں نے جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے غیر ممالک سے لڑکیاں درآمد کرنا شروع کر دیں، جو لبنانوں کی مدد سے کنٹریکٹ پر لائی جاتی تھیں۔ آل سعود کو چیک بک بیلنس کرنا نہیں آتی تھی۔ اسی ضمن میں اہل لبنان نے خوب دولت سمیٹی۔ جو عورتیں کنٹریکٹ پر آتی تھیں واپسی پر ان کے بینک اکاؤنٹ ڈالر سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، جو شہزادوں کے ذاتی کاٹیج میں رہائش پذیر ہوتی تھیں۔ معاشی زربکار شہزادوں کو خوش کرنے کے لیے عورتوں کی دلالی کر لیا کرتے تھے تاکہ کنٹریکٹ ان کو مل سکیں۔ مین کمپنی کو بجلی کا ٹھیکہ دیا گیا، اس کے لیے ڈیزائن تیار کرنے اور سراؤں کا سینہ چیر کر اہل سعود کے لیے لیوش لائف سٹائل فراہم کرنا۔
آج اگر سعودی عرب میں تیز رفتار مواصلات، کمپیوٹر، ایئر کنڈیشن مارکیٹس، فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ، سیٹلائٹ ٹیلی ویژن، جدید اسپتال، کئی منزلہ دفتری عمارات اور تفریح مراکز ہیں تو یہ سب امریکہ کی بدولت ہیں۔ ایکویڈر جیسے خوبصورت ممالک میں معاشی ضربکاروں کی مدد سے امریکہ نے کیسے اپنے پنجے گاڑے؟ جان پرکن اس بات کا جواب دیتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جان پرکن کا معاشی ضربکاری کا پہلا مشن ایکویڈر سے شروع ہوا۔ انتہائی خوبصورت جنگلات، آتش فشاں اونچے پہاڑ، چٹانیں اور نہروں اور تیل جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک عالمی سلطنت کا خواب دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ کوٹوپیکسی نامی گلیشیئر ہیں، وہ تمام وہ وسائل ہیں جن کو دیکھ کر عالمی سلطنت کی نظریں ضرور للچا سکتی ہیں۔ 1968 میں ٹیکساکو کمپنی ایکویڈر میں تیل دریافت کیا۔ جب جان کا معاشی ضربکاری کا کیریئر شروع ہوا، امریکی کمپنیاں تقریباً 5 لاکھ بیرل تیل وہاں سے نکال چکی ہیں۔ ایک ایسی لمبی پائپ لائن بچھانے کی تیاری ہو گئی جس پر تقریباً $1.3 بلین کی لاگت آئی، جن کا مقصد ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو تیل سپلائی کرنے والا تیسرا ملک بن جائے گا۔ ایمیزون کے جنگلوں کو کاٹ کر شیل شہر بسایا گیا، جو شیل آئل کمپنی کی ملکیت بن گیا اور شیل کمپنی کی تیل کی ضروریات پوری کرنے لگا۔ اب یہ شہر فوجی اڈوں، عسکری تربیت اور فوجی چوکی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی آبادی کا زیادہ تر حصہ بھی آئل کمپنیوں کے ملازمین اور فوجیوں پر مشتمل ہے۔ خوش رنگ طوطوں، چیتوں کی سرزمین اور عمدہ تہذیب و تمدن سے آراستہ اور عظیم الشان دریا اب گندے پانی کے جوڑ بن چکے ہیں۔ یہ شہر کیچوا اور شوار قبائل کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ایسا ملک جس میں 15 سے زائد زندہ آتش فشاں ہیں، دنیا کی 15 سے زائد انواع و اقسام کے پرندے ہیں، ایک ایسی تہذیب جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے پاکیزہ، غیر مستعمل اور معصوم۔ مقامی باشندوں نے امریکی وکلاء کی مدد سے ٹیکسا کارپوریشن پر $1 بلین کا مقدمہ درج کروایا، جس میں یہ بات واضح تھی کہ 1971 سے 1992 تک 4 ملین گیلن روزانہ کے حساب سے زہریلے صنعتی فضلات پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر اور دیگر وبائی امراض پھیلتے ہیں۔ دریاؤں میں ڈھیر کر دیے 350 ایسے گڑھے ہیں جن کی وجہ سے جانور اور انسان موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ ایکویڈر کو بھی معاشی ترقی کا وہ خواب دکھایا گیا جس میں اس کی گنتی دنیا کے امیر اور ترقی یافتہ ممالک میں ہوگی۔ اس مقصد کو بھی پورا کرنے کے لیے امیر کبیر لوگوں کو نشانے پر لیا گیا، ان میں وہ موٹی موٹی رقمیں فراہم کی گئیں جس سے وہ اپنے قدرتی وسائل عالمگیر سلطنت کے حامیوں کی گود میں ڈالنے سے نہ ہچکچائیں۔ جب مقامی قبائل کے لوگوں نے آئل کمپنیوں کے خلاف احتجاج کیا، معاشی ضربکاروں کے بنائے ہوئے ہائیڈرو الیکٹرک پن بجلی کے منصوبے جو دریاؤں کا راستہ روک کر چند امیر کبیر لوگوں کی جیبوں کو بھرنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، اور مقامی لوگ اس کی وجہ سے اذیت میں مبتلا تھے۔ کسانوں کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں تھا۔ فصل کی پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوکوں مر رہے تھے اور وہ آئل کمپنیوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ پر تلے ہوئے تھے۔ جب ایکویڈر کو جدیدیت کا لالچ دے کر انجینئرنگ کے معجزات سے روشناس کرایا گیا، تب اس کی خوشحالی کے دور کا نام دیا گیا۔ غربت کی سطح 50 سے 70% ہو گئی، بے روزگاری 15% سے 70% تک پہنچ گئی، اور غیر ملکی قرضے $240 ملین تھے، اب $16 بلین تک پہنچ چکے تھے۔ قومی وسائل و ذرائع 20% سے 6% پر آ گئے۔ ایکویڈر کے قومی وسائل جس پر صرف اور صرف اس ملک کے عوام کا حق ہونا چاہیے، ہر $100 کا ایکویڈر کے جنگلات سے نکلنے والا تیل کا 75% کمپنیوں کی تجوریوں میں جاتا ہے، 16% غیر ملکی قرضوں کو اتارنے میں، اور 7.5% عسکری تربیت اور دوسرے سرکاری محکموں کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی کتنی اجیرن ہوگی جو لوگ قدرتی وسائل کے مالک ہیں اور ان کو ملکی وسائل میں حصہ صرف 2.5% ملے جو تعلیم، صحت اور غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگا، جن کی زندگیاں ڈرلنگ اور پائپ لائنوں نے تباہ کر دی ہیں اور وہ خوراک اور پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہیں۔ اب ان کو اگر قرضے کی رقم ادا کرنی ہے تو مزید اپنے قیمتی جنگلات جو تیل کی دولت سے اٹے ہوئے ہیں ان کو تیل کمپنیوں کے ہاتھوں فروخت کرنے ہوں گے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں 1 پاؤنڈ انسانی گوشت کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی اس ملک کے ہر باشندے کا خون کا قطرہ ہمارا ہی ہے۔ اس سارے تنازع میں مقامی لوگوں اور کیچوا و شوار قبائل کا امریکہ اور اس کے لالچیوں کے خلاف کھڑا ہونا ہی تھا، تاکہ وہ اپنے حقوق اور وسائل کو اپنے غریبوں میں تقسیم کر سکیں۔
उन सब को लीड करने वाला एक इनकलाबी लीडर जिमी रूल्डूस था। पेशे से वकील और प्रोफेसर था। उसने कौम में अपनी साख मजबूत कर ली थी, जो नादारों के हकूक़ की बात करता था, जिसका कहना था कि कौमी ज़राए वसाइल को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, जो अमेरिका की आलमगीरियत और तेल कंपनियों के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा हो गया और अपने बुलंद जज्बात और मिशन की तकमील और मैनिफेस्टो से तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। SIL समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स पर उसने इल्ज़ाम आयद किया कि यह तंजीम एक्वेडर में इस मकसद से दाखिल हुई कि वो मकामी ज़बानों के मुताले और उनके तहज़ीब व तमद्दुन को दुनिया से मुतारफ़ करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएगी। SIL एक अमरीकी इदारा था। उसने इस बात का पता लगाया कि SIL के नुमाइंदों ने अमेज़न में एक जगह दरियाफ़्त की है जहाँ तेल की मौजूदगी के इम्कानात बहुत रोशन हैं, और उन्होंने वहाँ के लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया कि अगर वो अपनी ज़मीनें ऑयल कंपनियों के नाम कर दें तो वो उसके बदले उन्हें खुराक, घर, तिब्बी सहूलियात और तालीम देंगे। और उन्होंने ओछे हथकंडों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। मकामी लोगों में खुराक की तकसीम की गई, जिनमें जुलाब आवर मवाद की आमेज़श थी। जब इसहाल की वबा फैल गई, उन ही लोगों के दुख दर्द का मदावा करने के लिए फौरी तौर पर दवाएं तकसीम की गईं, ताकि वो उन्हें मसीहा समझें और अपनी ज़मीनें उन लोगों को यानी ऑयल कंपनियों के नाम कर दें। SIL ने खुराक के बास्केट हवाई जहाज़ों से फेंकने शुरू किए, जिनके नीचे ट्रांसमीटर लगे हुए थे। उनके कनेक्शन अमेरिकी फ़ौजियों के साथ थे और वो पैगामात वसूल कर रहे थे। किसी को सांप डस जाता या किसी भी बीमारी की सूरत में फ़ौरन तेल कंपनियों के हेलीकॉप्टर दवाइयाँ पहुँचा देते। अब तेल की दरियाफ्त का आगाज़ होता है तो 5 लोग मुर्दा पाए जाते हैं। हवारानी कबाइल के लोगों ने उनके जिस्मों से नेज़े पार कर दिए थे, ताकि इक्वेडर के ख़िलाफ़ ख़तरनाक अज़ाइम रखने वालों को यह पैगाम मिल सके कि वो इन इलाकों से दूर रहें। रूल्डूस एक ऐसा शख्स था जो अपने मुल्क का हकीकी अलंबरदार था, जो अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद करने का हामी था, और तेल कंपनियों को ललकार कर कह रहा था कि वो उसके मुल्क से दूर रहें। अमेरिका मुखालिफ न था, लेकिन कॉरपोरेटोक्रेसी के अमल को सख्त नापसंद करता था, जिसने अपने मुल्क के अवाम को उस हवाले से आगाही दी कि बाहर की कोई ऑयल कंपनी उनके मुल्क में अगर सरमायाकारी करने की खां है तो इसके पीछे 3 बुनियादी सतून हैं: कॉरपोरेशंस, बैनुल अक़वामी बैंक और हुकूमत। अगर हम हुकूमती अवाम की जड़ें नीचे से हिला दें तो कोई मुल्क भी हमारे कौमी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। रूल्डूस हाइड्रोकार्बन पॉलिसी पर जोर देता था, यानी उनके मुल्क की आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा पेट्रोल की मद में उन्हें हासिल होता है कि हम खुद अपने तेल की पैदावार को निकालें, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा गरीबों को हो। रियासत का ये फ़र्ज़ है कि वो गरीब आवाम की मदद करें और उनको वो तमाम सहूलियात मुहैया करें: तालीम, सेहत, रिहाइश, खुराक और रोज़गार के मौक़े वगैरह, जो उनकी तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। मुल्क के तमाम मुतवस्सत तबके के लोग चाहते थे कि रूल्डूस सदर मुंतखब हो, क्योंकि उसके मैनिफेस्टो में शामिल है कि माशरती इस्लाह करना, हाइड्रोकार्बन पॉलिसी के हथियार को मज़ीद मुहल्लक बनाना, लेकिन उन तमाम ख़ानदानों से खुशगवार ताल्लुकात होना भी ज़रूरी हैं जो किसी न किसी तरह कॉरपोरेटोक्रेसी की मद में अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचा चुके हैं। जिमी रूल्डूस ये कहता है, हमें हर हाल में मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। तवानाई के वसाइल का दिफा करना है, बरामदात को बढ़ाना है, अपनी माशी आज़ादी को ख़तरे में नहीं डालेंगे, ऐसे कौमी वसाइल पर कब्ज़ा जमाना है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि गैर मुल्की कंपनियों के साथ ताल्लुकात इंसाफ पर मबनी हों। किसी भी आलमी दबाव की सूरत में अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना है। कौमी मफाद और कौमी सलामती की हिफाजत करने के लिए अपनी जान भी दाव पर लगा देंगे, लेकिन गैर मुल्कियों से मामलात करते हुए खौफ या एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना कि अपने लोगों की माशी आज़ादी को दाव पर लगा दें। जिमी रूल्डूस सदर मुंतखब हो जाता है और अपने मैनिफेस्टो पर पक्का रहता है और तेल कंपनियों के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद रखता है कि वो एक मईशत की तश्कील नहीं चाहता जिसकी सरहदें भूख और अफलास से मिलती हों। 1981 में रूल्डूस ने हाइड्रोकार्बन का मुसवदा इक्वेडर कांग्रेस में पेश किया, जिसका मकसद तेल कंपनियों की इजारादारी को ख़त्म करना है। तेल कंपनियों ने रूल्डूस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के तमाम सनद खोल दिए और उसको बदनाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन वो ऐसा शख्स न था जो ब्रीफ केसों के मुंह खुलने पर अपना ज़मीर बेच देता। SIL पर इल्ज़ाम, जैसा कि वो पहले ही लगा चुका था, कि उनका तेल कंपनियों के गठजोड़ से
اس نے SIL کو ملک بدر ہونے کا حکم دیا اور تیل کمپنیوں کو اس بات پر متنبہ کیا کہ اگر ان کا منصوبہ غیر ملکی مفادات اور قوم کے مخالف ہوا تو ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ 24 مئی 1981 کو ہوائی حادثے سے اس انقلابی اور دلیر لیڈر کا انتقال ہو گیا۔ پورے لاطینی امریکہ میں شور برپا ہو گیا کہ CIA قاتل ہے۔ اس حملہ کرنے کے پیچھے امریکہ کے گیدڑوں کا ہاتھ ہے، لیکن امریکی پریس اس خبر سے خالی تھا۔ اوسوالڈو ہرٹیڈو نیا صدر بن گیا۔ اس نے وہ تمام کام کر ڈالے جو رولڈوس کے مینیفیسٹو کے خلاف تھے، یعنی SIL کو بحال کر دیا گیا، بلکہ اس کے سٹاف کو خصوصی ویزے جاری کیے گئے۔ تیل کمپنیوں کو ڈرلنگ کے کام میں اضافے پر زور دیا۔ شوار قبائل نہیں چاہتا تھا کہ تیل کمپنیوں اور فوجی اڈے غیر ملکیوں کے حوالے کیے جائیں۔ شوار قبائل ایکویڈر کی ڈیفنس لائن تھی۔ تیل کمپنیاں ان کی زندگیوں میں خلل پیدا کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ دشمن کے پاس بھاری عسکری طاقت سے بھی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ لیکن ہوارانی قبائل نے جب 5 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا کیونکہ انہوں نے جنگلات تباہ کر ڈالے تھے، دریاؤں کو آلودہ کر دیا تھا، لوگوں کو ان کے بچوں سمیت مار ڈالا، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ تیل کمپنیاں جو ان کے خلاف جنگ لڑ رہی تھیں، ان کا مقصد تیل کے صارفین ممالک کو تیل کی فراہمی اور اپنی تجوریاں بھرنا تھیں۔ اس کے لیے انہیں ایسے خطے کی ضرورت تھی جو سرحد کے ساتھ ملتا ہو اور تیل آسانی سے دوسرے ملک تک پہنچایا بھی جا سکے۔ یہاں پر پہلی قسط کا اختتام ہوا۔ اگلی قسط میں ہم جان پرکنس کے مشن خطہ عراق، ونزویلا اور افغانستان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح 9/11/2001 ورلڈ ٹریڈ سینٹر واقعہ میں امریکہ نے وہ مشن پلانٹ کیا اور مسلمانوں کو انتہا پسند قرار دیا۔ امریکہ نے افغانستان کو اس جرم کا مجرم قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اور امریکی کمپنیوں کا تیل حاصل کرنے کے لیے کس طرح تیسری دنیا کے ممالک کو تعلیم، صحت، خوراک سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ قصت پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن ممالک نے امریکہ کی پالیسی قرض معاف کو قبول کیا، ان ممالک کا کیا حال ہوا۔